السلام علیکم پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شاہ رخ طارق اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ مسٹر سمی شیخ صاحب۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح فلسطین پر ڈھائے جانے والے ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھانا چاہوں گی، تو آئیے ہم سب مل کر اس ظلم کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور بتا دیں اسلام کے دشمنوں کو کہ مسلمان قوم ابھی سوئی نہیں ہے، ابھی ہم زندہ ہیں۔ کچھ شعر عرض کرنا چاہوں گی کہ جل رہا ہے غزہ کیسی ہے بے بسی وہاں، جل رہا ہے غزہ کیسی ہے بے بسی وہاں، برس رہی ہے آگ کوئی پاس نہیں، نہیں ہے ان کا ٹھکانہ بھرے جہاں میں یہاں، میں ہاتھ اٹھا کے دہائی کے سوا کیا کر لوں، میں ہاتھ اٹھا کے دہائی کے سوا کیا کر لوں، غزہ بھی رو رہا ہے سب کی بے حسی پہ یہاں۔ تو آئیے پرزور مذمت کرتے ہیں اس ظلم کی اور چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ ہمارے ساتھ آج کچھ گیسٹ موجود ہیں، بلا تاخیر ہم بڑھیں گے اپنے تمام گیسٹ کی جانب۔ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے گیسٹ موجود ہیں محترم فرحان قادری، ڈائریکٹر آف بلو ایٹلس ڈینم جینز۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ ہمارے سیکنڈ گیسٹ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم طاہر انصاری صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں الخیر ٹرسٹ کے۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے تیسرے گیسٹ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ عمران عزیز صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے۔ اور ہمارے چوتھے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر آصف صاحب، سیکریٹری آف اسٹوڈنٹ افیئرس۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور بلا تاخیر ہم اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے گیسٹ کی جانب بڑھیں گے۔ فرحان صاحب، کیا نیچر آف ورک ہے آپ کا جو بزنس ہے؟ بیسکلی ہمارا جو بزنس ہے وہ گارمنٹس ایکسپورٹ ہے، مینوفیکچرنگ ہے، ہماری میکنگ ہے، تو اس کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ڈینم جینس کو آؤٹ آف پاکستان۔ اچھا، صحیح۔ تو کب سے یہ سلسلہ آپ نے اسٹارٹ کیا؟ یہ اتنا زیادہ مینس ٹائم ہوا ہے، ریسنٹلی اس کو 1 ایئر ہوا ہے۔ مینس اسٹارٹنگ میں نے لوکل کیا تھا اور پھر وہ گریجولی اسٹارٹ ٹو بزنس پھر اسپریڈ ہوا، پھر وہ کلائنٹ سے بات ہوئی تو پھر بزنس جو ہے ایکسپورٹ ہونے لگا میرا دبئی کی طرف، یو اے۔ اچھا جی، میرا جو ہے ماشاء اللہ یو اے جاتا ہے، جتنا بھی گڈز ہے میرا سارا یو اے جاتا ہے۔ اچھا، اب لوکل جینس وغیرہ کے آپ کے؟ مینس جینس جو ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ ہے۔ صحیح۔ ہمارے طاہر انصاری صاحب محترم جناب چیئرمین الخیر ٹرسٹ، جیسا کہ شاہ رخ طارق نے فلسطین کے حوالے سے بات کی تھی کہ ہمارے طاہر صاحب نے بھی بڑی آواز اٹھائی ہے اس پہ بھی، اور طاہر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فلسطین کی صورتحال پر امدادی کارروائیوں پر کیا عمل درآمد کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں امدادی سلسلہ ہے اور ایک فلسطین کا مسئلہ جو ہے خاص کر کے غزہ کا۔ غزہ کے مسئلے نے ہمیں اپنی حیثیت اور حقیقت بتا دیا ہے، معلوم کروا دیا ہے کہ ہم کتنے بے بس ہیں اور کتنا غلام ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی اسلام اور مسلمانوں اور یہودیوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں انسانیت کو جو ہے نا دفنا دیا گیا ہے۔ انسانیت وہاں پہ شرما گئے ہیں پوری دنیا میں۔ اور چوتھی بات یہ ہے، جو آج تک ہمیں یورپ نے یہ انسانی حقوق کی سبق پڑھا رہے تھے، وہ فکرہ انہوں نے اپنے تمام تر کتابوں سے نکال دیا، اس چشم پوشی کر دیا۔ یوں سمجھے کہ ہمیں ایک دھوکہ دے رہے تھے اور پتہ نہیں کب تک دیتے رہیں گے۔ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے وہ جنگ نہیں ہے، وہ نسل کشی ہے مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی۔ وہاں پہ لینڈ مافیا یہ مل کر کے پوری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی نسل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں کے بچوں کی جو صورتحال ہے، جنگ میں بچے نہیں مارے جاتے ہیں، جنگ میں جو ہے نا عورتیں نہیں ماری جاتے ہیں، جنگ میں سرسبز درخت کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ یہ انہوں نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر کے وہاں پہ انسانیت کو شرما دیا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہاں پہ کتنی مایوس ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم وہاں کیا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الخیر ٹرسٹ نے وہاں 6 پروجیکٹ پہ کام شروع کیا ہے اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ روٹی پہ الگ پلانٹ لگا ہوا ہے، کھانے پہ الگ
گوشت اور بریانی کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے. وہاں پہ سخت ترین جو مشکلات ہے وہ پانی کا ہے. وہ ایک ہائیڈنٹ بنایا گیا ہے، وہاں سے ٹینکر میں پانی آتا ہے، پھر وہاں سے کیمپوں میں جاتے ہیں. ہم نے وہاں کے لیے بچوں کے لیے پری بازار لگوایا ہے مفت میں. جو بھی پریشان بچے ہیں وہ اس میں آتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اپنے مرضی سے ایک کھلونا یا ایک بالو یا ایک چیز خرید سکتے ہیں. ہم نے وہاں پہ ہر زخمی کو ویل چیئر کوشش کی ہے، سارے کو تو نہیں دے سکتے جہاں تک ہماری رسائی ہے. زخمی کو اور یتامہ کو، بیوہ کو پر مہینے ہم تقریباً پاکستانی 28 سے 29 ہزار روپے ہم وہاں پہ اس کو دے رہے ہیں. ہم وہاں پہ یہ کر رہے ہیں. ابھی جو صورتحال ہے آنے والے دور میں ہم نے وہاں پہ قربانیوں کی عید قربانی کے سلسلے کا ایک بہت بڑا پیکج شروع کیا گیا ہے. اور اس کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ مہنگائی جو ہے وہ 5 گنا زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ایک چیز مصر میں خریدتے ہیں وہاں پہ پہنچاتے ہیں کیمپ تک، اگر ہم 1 لاکھ روپے کی چیز پہنچاتے ہیں تو وہاں پہ 5 لاکھ تک پہنچاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ درمیان میں مختلف قسم کے مراحل ہے. اس میں اسرائیل بھی آ جاتا ہے، اسرائیلی فوجی بھی رکاوٹ ہے، مصری بھی رکاوٹ ہے، مصر کے کسٹم بھی رکاوٹ ہے، فلانا بہت سارے ایسی چیزیں. مطلب عید قربان پہ آپ لوگ کیا عید قربان پہ ہم نے یہ ترتیب بنایا ہے کہ مصر میں ہم نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور مصر میں قربانیاں ہوں گی. اور پاکستان میں اس وقت ہم تقریباً 60 سے 65 سینٹر بنا رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ ایک سینٹر بنایا ہے. پاکستان میں ہم عید قربانیاں 21,000 روپے کا ایک حصہ ہے. وہاں پہ ہم نے 65,000 روپے کا ایک حصہ رکھا ہے. 4,55,000 روپے کا ایک گائے. البتہ اس میں ایک یہ سہولت ہے کہ یہاں کی جو گائیں ہیں وہ چھوٹے ہیں، وہاں کا جو گائیں ہیں وہ بڑے ہیں. اس میں ایک حصے میں 50 سے 55 کلو گوشت آ جاتے ہیں. اس وجہ سے بھی وہ تھوڑا سا مہنگا ہو جاتا ہے. ویسی مہنگائی بھی ہے. ہم نے وہاں سیٹ اپ بنایا ہے. جو لوگ وہاں پہ عید قربانی کرنا چاہیں، کسی کو کانا دینا چاہے، کسی کو پانی دینا چاہے، بچوں کو پری بازار میں کھلونے دینا چاہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالی ان کے نام سے پہنچائیں گے. ایسے بھی نہیں کہ ہم الخیر کے نام سے پہنچائیں گے. جس صاحب کا ہو اسی صاحب کے نام سے، چاہے کھلونا ہو، روٹی ہو، پانی ہو، میڈیکل کیمپ ہو، کیش پیسے ہو، جو بھی ترتیب ہو، ہم جو مخیر حضرات وہاں پہ اپنا تعاون پہنچانا چاہتے ہیں ہم ان کے نام سے پہنچائیں گے. یہ ہماری ترتیب شروع ہے. 6 پروجیکٹ پہ ہمارے وہاں کام ہو رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے وہاں پہ سختیاں برداشت کر کے بڑی مشکلات سے ہم وہ کام کر رہے ہیں. البتہ ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے کام وہاں پہ سیٹ اپ موجود ہے، لیکن وہاں پہ جو مشکلات ہے وہ ناقابل بیان ہیں. بالکل. یہ جو آپ کبھی چھوٹے موٹے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ 100 میں 10% ویڈیو آ رہے ہیں. 100 میں 10%. ایک تو بڑی ویڈیو نہیں آ سکتا ہے وہاں سے. نیٹ کا سلسلہ جو ہے اتنے کمزور رکھا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے سرچ ہو کے آ رہا ہے. اور یہ ویڈیو ہمارے اور آپ کے لیے تو افسوس کی مقام ہے، لیکن اسرائیل کی فوجی اتنی آگے جا چکے ہیں دہشت گردی اور انسانیت دشمنی میں. مسلمان کی دشمنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، انسانیت دشمنی میں. وہ بچوں کے ویڈیو بنا کے اس سے خوش ہوتے ہیں. یہ جو کچھ ویڈیو ہمارے پاس آ رہے ہیں بچوں کے، ہمارے لیے تو یہ بھی ناقابل برداشت وہ یہ جو آ رہے ہیں ہمارے پاس ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. ان کے لیے یہ خوشی کہ انہیں سنسر ہو کے آتا ہے ہمارے پاس، لیکن وہ جو ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. فوجی ان کے بچوں کی، زخمی بچوں کی ویڈیو بنا کے فخر سے وہ ریلیز کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یورپ جو انسانیت، چاہے ہماری ماما امریکہ ہو چاہے دوسرا ہو، وہ اس وقت ان کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے سارے وہی کر رہے ہیں. یہ تو صرف ایک پٹو بنا ہوا ہے. جو بھی وہاں کر رہا ہے یہ انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ انسانیت کو جو آواز ہم لوگ لگا رہے ہیں وہ بالکل ایک ڈونگ ہے. جو اسلام نے انسانیت کو، اسلام نے اپنے جنگ کی بھی حدود رکھے ہیں. دیکھیے جنگ افغانستان میں بھی ہوا ہے، 40 سال جنگ عراق میں بھی ہوا ہے، جنگ لیبیا میں بھی ہوا ہے، جنگ مختلف مقامات پہ ہوا ہے. لیکن کبھی بھی کسی نے جان بوجھ کر کی مہاجر کیمپ پہ، ہاسپٹل پہ اور بچوں کے رہائش گاہوں پہ بمباریاں نہیں کیے. وہاں نے وہ سب کچھ کیا گیا ہے. تو لہٰذا ناقابل برداشت ہے. وہاں پہ ہمیں حکمرانوں کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر کے احتجاج کرے. ہم اور آپ تو رو رہے. ہمارے گیسٹ ہیں عمران عزیز صاحب جو کہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں،
عمران بھائی یہ بتائیں, آپ ماشاءاللہ سے دوسری دفعہ پروگرام میں آپ آئیں تو آپ کی کچھ باتیں رہ گئی تھی ادھوری ہمارے سوال جواب. عمران بھائی, عدلیہ پر اعتماد کیوں اٹھتا جا رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی بالکل, سب سے پہلے تو آپ کا سمی صاحب آپ کا اور شاہ رخ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ مجھے اپنے پروگرام میں موجود کیا. تو آپ کے آنے کا آپ نے ٹائم نکالا. انشاءاللہ جب بھی آپ بلائیں گے ہم آئیں گے. عدلیہ پہ اعتماد کی بات کی سمی صاحب آپ نے, اور بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. عدلیہ میں اعتماد کی 2 سے 3 وجوہات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اعتماد کا ہمیں جو فقدان ہے وہ اس کی 2 سے 3 وجوہات ہیں. نمبر 1 پہ تو بات یہ ہے کہ عدلیہ تک جانے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں سب سے بڑا جو ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ پولیس کے ذریعے پیدا ہوتی ہے ہماری. اور پولیس جو ہے وہ کوشش کرتی ہے, اگر عوام پہلے رابطہ پولیس سے کرتی ہے یا کوئی متاثرہ شخص یا متاثرہ فیملی اگر پولیس سے رابطہ کرتی ہے اپنی FIR کے لیے یا اپنی داد رسی کے لیے, تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے پولیس کی کہ اس متاثرہ خاندان کو یا متاثرہ شخص کو وکیل تک یا عدالت تک جانے سے پہلے اس معاملے کو اپنے طور پہ ٹیکل کرے. عمومی طور پہ ہم یہ سنتے ہیں ایز اے وکیل بھی اور معاشرے کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بھی کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی کرمنل آفینس ہو جاتا ہے, کوئی کسی کے خلاف کوئی جرم ہو جاتا ہے, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس معاملے کو پولیس تک نہ جانے دیا جائے, کیونکہ عوام کے ذہن میں یہ بات پھیل چکی ہے اور یہ بات موجود ہے کہ اگر آپ ڈاکوؤں سے بچ جاتے ہیں, کسی کرمنل آفینس سے بچ جاتے ہیں, تو جو بچی کچی چیز ہے وہ آپ سے پولیس والے لے لیں گے. اسی وجہ سے, اسی ایک مائنڈ سیٹ کی وجہ سے لوگ پولیس کے پاس نہیں جاتے. پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس طرح کے کردار ادا کرتے ہیں کہ ان سے بچی کچھ چیزیں لے لی جاتی ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں, پولیس جو ہے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو عدالتوں تک, وکیلوں تک جانے سے روکا جائے اور اپنے طور پہ تھانوں میں مسائل کو حل کر دیا جاتا ہے. یہ IG صاحب کی, DIG صاحب کی ایک واضح ہدایت ہے تمام SHOs کو کہ کسی بھی معاملے کے اندر کوئی فیملی ڈسپیوٹ ہو, کوئی سول ڈسپیوٹ ہو یا آیا کہ کوئی کرمنل ڈسپیوٹ ہو, صرف SHO کو یہ اختیار ہے کہ وہ FIR کا اندراج تو کر سکتا ہے. FIR کے اندراج کے بعد 24 گھنٹے میں اس کو FIR مجسٹریٹ کو پیش کرنی ہوتی ہے, اور جو بھی گرفتار شدہ ملزم ہو اس کو بھی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے 24 گھنٹے کے اندر. لیکن ہمارے شہر کراچی میں اور عمومی طور پر پاکستان میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ پورا ملک ایک پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے, اور اسی پولیس نے جو ہے وہ ہمارے عام لوگوں کے اندر, ایک عام فرد کے اندر, متاثرہ خاندانوں کے اندر یہ ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیا ہے کہ یہاں پر عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا. لیکن میں اس بات کی جو ہے نا گارنٹی دیتا ہوں اور ایک عوام میں اعتماد پیدا کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو, کوئی بھی آپ کے ساتھ ظلم ہو, یہ میں مانتا ہوں کہ بالکل پاکستان میں انصاف کو لینے کے لیے جو ہے وہ آپ کو صبر بھی چاہیے, اور آپ کو جو ہے وہ ایک عوام کے اوپر جو ہے نا ایک برڈن بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا, اپنا اعتماد بحال کرنا چاہیے آپ کو. بہرحال بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بجلی اور گیس کی اس پہ وکلا کمیٹی کیا کر رہی ہے اس وقت؟ عدالتوں پہ بھی, جی ہاں بالکل, عدالتوں عدلیہ بھی اس پہ جو ہے وہ پوری طرح نظر رکھی ہوئی ہے کہ جو پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, خاص طور پہ کے الیکٹرک جس طرح سے جو ہے وہ کراچی شہر کے اوپر جس طرح سے انہوں نے اپنا پنجہ شکنجہ گاڑ دیا ہے, اور SSGC بھی اب اوور بلنگ کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہی ہے. اس کے علاوہ پانی کے بھی مسائل ہیں, خاص طور پہ بے روزگاری کے مسائل ہیں. عدلیہ بھی اس کو جو ہے وہ سختی سے دیکھ رہی ہے, اور وکیلوں کی بھی نظر ہے, وکلا برادری بھی اس کو گہری نظروں سے دیکھ رہی ہے. ہم نے جو ہے وہ عمومی طور پہ یہ بات سامنے آئی, اور ہم نے بھی یہ دیکھا کہ جس طرح بھی ایک ٹوٹے پھوٹے انداز میں, لنگڑے لوڑے انداز میں یہ جو ایک ہماری ایک گورنمنٹ بن گئی ہے, اور جس طرح سے یہ گورنمنٹ بنی ہے وہ سب کو پتہ ہے, لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑا ان کو ٹائم دینا چاہیے. کچھ نہ کچھ ثمرات ایسے ہیں جو آہستہ آہستہ عوام تک آنا شروع ہوئے ہیں. پیٹرول کے ریٹ بتدریج نیچے آئے ہیں, گندم کے ریٹ نیچے آئے ہیں. تو اس موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ گندم کے ریٹ نیچے آ گئے ہیں, تو جس طرح سے پنجاب میں 16 روپے روٹی کر دی گئی ہے, تو ہمارے جو یہاں پہ کمشنر ہیں, ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں, ان کو چاہیے کہ جب آٹا جو ہے وہ کافی نیچے, ریٹ جو اس کا نیچے آ گیا ہے, تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی طرح 16 روپے یا 20 روپے تک روٹی ہو. یہی تو المیہ ہے نا کہ ریٹ ہائی تو کر دیتے ہیں, لیکن جب چیزوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو وہ اس کو نہیں کم کرتے. پھر بالکل اس کے اوپر میں نے بتایا آپ کو کہ ہماری وکلا برادری کی معافی چاہوں گی, ہمیں ایک جانا ہے, ہمیں ایک بریک پر, تو آپ لوگ کہیں نہیں جائیے گا. ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, سو اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو روشن پاکستان, اور کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام کا آغاز دوبارہ سے وہیں سے جوڑتے ہیں. عمران صاحب اپنی بات
मुकम्मल करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये आपको बता रहा था कि जिस तरह से भी ये गवर्नमेंट बन गई है, कुछ समरात किसी परसेंट जो है वो चीज़ें आवाम तक आना शुरू हुई हैं आहिस्ता आहिस्ता। और अगर इसके ऊपर मैं आपको बता रहा था कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर गहरी नज़र रखते हैं, जहाँ पर भी ओवर जो है वो चार्जेस हो रहे हैं, जहाँ पर भी महंगी चीज़ें बेची जा रही हैं, इसके ऊपर कमिश्नर्स को और डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो वाज़ा और कड़ी नज़र रखनी चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि जो है ना वकला बरादरी किस तरह से इसको देख रही है, तो वकला बरादरी हम जो है ना इस वक्त ख़ास तौर पर जो पहला बजट गवर्नमेंट का आने वाला है उसको हम गहरी नज़रों से देख रहे हैं। बजट 2024 के अंदर अगर आम आवाम को अच्छा रिलीफ मिलता है, मुतवसत तबके को रिलीफ मिलता है तो ठीक है, वरना इसके ऊपर हम आवाम को भी मोटिवेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वकला बरादरी आवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान भर में बेरोज़गारी, महंगाई, ओवर बिलिंग के ऊपर अपना लाएमल अख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात कही। हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं हमारे साथ इंजीनियर आसिफ साहब। आप सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स भी हैं और PSF सिंध के सदर भी हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे जो ये स्टूडेंट्स के हकूक़ के लिए क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हरासा किया जाता है स्टूडेंट्स को, उसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? कुछ रोशनी डालिए। शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने का। एक तो ये कि पहले एजुकेशन का जो हमारा सिस्टम है उस पर बात करूँगा, उसके बाद ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे आएंगे। जो हमारे पाकिस्तान का सिस्टम बना हुआ है, प्राइमरी से अगर हम मिसाल ले लें तो यहाँ पे वहशी निज़ाम है। बच्चों को जिस तरह पढ़ा के डंडे से समझाया जाता है, वहाँ से बच्चा प्रेशर ले लेता है, पढ़ाई से उसका जो है ना वो हट जाता है। इस तरह आते आते आप अगर ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी तक आ जाए तो यूनिवर्सिटी हमारी ऐसी वहशी निज़ाम और इंतज़ामिया इस तरह का बिहेव करती है जैसे किसी कैदी को उन्होंने रखा हुआ हो। यानी आप अगर मामूली से हरकत पे आपको शोकाज दिया जाता है, मामूली से हरकत पे आपको हरकत भी ना करो, उनकी अपनी कोई ख्वाहिशात होती तो आपको कैंसलेशन लेटर जारी किए जाते हैं। और इस तरह बहुत सारे वाक़यात हुए जिसमें परसों भी मलाकंड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट शहीद हुआ है। उसने मामूली सी एक 25 तारीख को उनका प्रोग्राम था और यूनिवर्सिटी में रबाब लेके आ गया था। रबाब पे उनको शोकाज दे दिया गया और शोकाज के बाद उसी दिन रात को हॉस्टल में ऑर्डर किया गया कि इसको हॉस्टल से निकाल ले। रात को जब वो हॉस्टल से निकला तो रोड पे उसका एक्सीडेंट हुआ और वो फौत हो गया, शहीद हो गया। तो इसी तरह के वाक़यात इतने सारे हैं कि अगर कराची की मिसाल ले ले तो कराची में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ और नर्सिंग स्कूल, जिसमें एक प्रिंसिपल, अगर नर्सिंग स्कूल सरकारी लियारी का मिसाल ले ले तो एक ही प्रिंसिपल पूरे इदारे का इख्तियारात उसके हाथ में होते हैं, चाहे स्टूडेंट को निकाल ले, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती कि आपने इसको क्यों एडमिशन रिजेक्ट किया। और वहाँ पे जो स्टूडेंट पे गुजरती है वो उसको नहीं पता कि वो इतना टार्चर या अजियत से गुजरेगा। तो इस निज़ाम के खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं। जहाँ भी स्टूडेंट के साथ कोई ज़्यादती होती है, अब मलाकंड यूनिवर्सिटी में अगर कोई वाक़या हुआ है तो या कराची में पीर के दिन हमने एहतजाज रखा है उसके लिए कि जुल्म हुआ है। और ये निज़ाम जो चल रहा है, हम चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम फ्रेंडली हो, यानी दोस्ताना माहौल में जिस तरह बाहर मुल्क में होता है उसी तरह पढ़ाई स्टूडेंट करे और एक अच्छा लीडर, एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर बने। जो यहाँ पे हम बना रहे हैं, एक तो ये है कि हमारा प्रैक्टिकल जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो पढ़ाई हो रही है वो भी रिलैक्स माहौल में नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर कैंसलेशन या इस तरह का इख्तियार यूनिवर्सिटी से लिया जाए, इस पर अदलिया या इस वहाँ के नोटिस लिया जाए तो स्टूडेंट हम काफ़ी मसाइल से हम उनको रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो हम कर रहे हैं वो भी या यूनियन जो मौजूद है, यूनियन की बहाली के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, वो इस वजह से कि यूनिवर्सिटियों में तालबात को ज़्यादा हिरासत किया जाता है और ज़्यादा इंतज़ामिया की तरफ से यानी नंबर्स कम कर, पेपर फेल करने की धमकी दी जाती है, एडमिशन कैंसिल। तो इसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो काबिल मुज़म्मत। बहरहाल आप इस चीज़ में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से अच्छी बात है। और एक नाम है आपका, PSF के सदर भी हैं। फ़रहान से मेरा सवाल है। फ़रहान, जब आपने ये अपना बिजनेस मुतारुफ़ कराया था जी, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आपको आई हैं, ठीक है। बहरहाल इसमें ये बताएं कि काम शुरू करने की क्या नौयत थी आपकी कि मैंने ये काम करना ही है? समीर भाई, आपको पता है कि ज़ाहिर है कराची के हालात जिस तरह के और कारोबार के हालात हैं, तो स्टार्टिंग तो मैंने कराची से ही लोकल स्टार्ट किया था और सोचा नहीं था कि मेरा गारमेंट्स जो है या गुड्स जो है मेरा एक्सपोर्ट होने लगेगा। वो बस जब अल्लाह, आपको पता है कि जब इंसान एक अपना जद्दोजहद कर रहा होता है काम में, चाहे वो किसी भी किस्म का काम हो, तो अल्लाह की बरकत भी होती है और अल्लाह उस पर आपको उसकी मदद भी करता है।
تو آٹومیٹک مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میرے گارمنٹس ایکسپورٹ ہونے لگے گا. تو اس طرح ہوا سڈنلی کہ مجھے ایک بائر میرا کلائنٹ آیا اور ان کو میں نے اپنے سیمپلس وغیرہ دکھایا, ان کو انٹرسٹ ہوا. تو دین میں نے ان کو اپنا فرسٹ جب امپورٹ کیا تو ان کو اچھا لگا اور پھر کنٹینیو وہاں سے میرا اسٹارٹ ہونے لگا. اور اب میں ٹوٹل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہی کر رہا ہوں ماشاء اللہ. ان کے جینس آپ ان پہ کر رہے ہیں, خود کا برانڈ ہے تو اسی کو میں ایکسپورٹ کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. طاہر صاحب مجھے یہ بتائیں, ابھی جو فلسطین میں یہ جو بدمزگی چل رہی ہے اس کو کہاں دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو دوبارہ سے رینیو کرتے ہیں وہاں کی اسکول کالجز بچوں کے میڈیکل یہ سب چیزیں, تو کتنا عرصہ درکار ہے اس میں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ صرف ان دہشت گردوں سے امن ملے, اس کے لیے عرصہ بھی کم اور بننا بھی کوئی مشکل نہیں. لیکن ابھی جو پلان ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمیں بننا بھی نہیں دے گا. اگر وہاں پہ وہ جو خرابے پیدا ہوا ہے, جو بلڈنگ ہوا ہے, ابھی یورپ کا یوں پالیسی ہے کہ وہ بھی ہم خود بنائیں گے. ٹھیک ہے, ایک پلان کے تحت, ایک منصوبے کے تحت اس پہ قبضہ کرنے کے لیے, اس زمین کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے, پھر ان میں وہ لوگ بسائیں گے. نام تو لے لے گا متاثرین کا, مہاجرین کا اور اس کا خیمہ بستیوں کا, لیکن وہ ان لوگوں کو وہاں بسائیں گے جو ان کا مرضی ہو, ہماری مرضی نہ ہو. نہیں انشاءاللہ. اچھا, دوسری یہ ہے کہ اگر ہمیں بنانا دیا جائے تو مسلمان ابھی کم از کم پبلک کے لیول کی بات کر رہا ہوں, پبلک اس قربانی کے لیے تیار ہے کہ اپنا گھر کا آدھا روٹی بچا کر کے ان کی تعمیر اور مرمت میں اپنے کردار ادا کریں گے. مرمت کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں, اور ہم صرف یہ ہے کہ اختیارات دی جائے کہ وہاں پہ ہم کام کر سکے. تو یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے, اور جتنا بھی ہو سکے دن رات وہاں ایک منصوبے کے تحت کام شروع کیا جائے. میرے خیال میں بہت سارے حصہ ایک سال میں بھی ہم ان کو چھت مہیا کر سکیں گے. ان مہاجرین کو جو کیمپوں میں رہ رہے ہیں, ان متاثرین کو جو زخمی ہوئے ہیں, باقی جو ہے نا تباہی تو بہت زیادہ ہوا ہے, لیکن ان کو کم از کم چھت جو ہم مہیا کریں گے یہ مسلمان مل کر کے مہیا کر سکیں گے اور کریں گے بھی. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں, نوٹ کریں, اگر جنگ بند بھی ہوا تو ہمیں تعمیرات کی اجازت نہیں مل رہی. لیکن جنگ بند ہو یا نہ بند ہو, اسرائیل نیست و نابود ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. عمران بھائی, اب یہ بتائیں کہ اگر کوئی بیوہ خاتون یا کوئی طلاق یافتہ یا ڈائیورس کے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں, عموماً ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو میرج بیورو ایسوسی ایشن کا میں چیئرمین بھی ہوں, تو ہمارے پاس عموماً یہ کیسز آتے ہیں. اگر کوئی خاتون آتی ہیں خلا کے لیے تو ان کے لیے کیا بینیفٹ ہے آپ کی طرف سے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بینیفٹ تو خیر بعد میں بات آتی ہے, ہم تو اپنے طور پہ ریکنسیلیشن کی کوشش کرتے ہیں. میں تو پہلے خلا کے کیسز لیتے ہی نہیں تھا. اچھا. لیکن آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ مجھے کچھ اس طرح کی معلومات ہوئی کہ اگر میں نے کوئی خلا کا کیس نہیں لیا, وہ خاتون کسی اور وکیل کے پاس گئیں تو بعض دفعہ ان کو کیس خراب ہو جاتے یا کچھ ڈفرینٹ چیزیں ہو جاتی ہیں, جس طرح کچھ وکیل ہیں ہماری برادری میں بھی. تو لیکن پھر بھی اگر یہ ہے کہ کوئی مجبوری ایسی ہوتی ہے کہ ایک عورت مجبور ہو جاتی ہے اپنے شوہر سے علیحدگی کے لیے. اصل میں ایک کیسز بہت ہیں. جی ہاں. آپ یقین کریں کہ میرے پاس اگر کوئی آتا ہے بھی, کیونکہ میرج بیورو ایسوسی ایشن کے لحاظ سے جی کہ ہر دوسرا آدمی ڈائیورس ہے, طلاق یافتہ ہے. جی ہاں. اور یہ ایشو چل رہا ہے آج کل. خواتین کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہا ہوں میں. جی جی. ان کے لیے کوئی بینیفٹ دیں تاکہ ان کلائنٹس کے لیے بھی کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم دیا جائے خواتین کے لیے کہ جن کے حقوق ہیں. پولیس سے رابطہ کرتے ہوئے عوام ڈرتی ہے, یہاں کورٹ جاتے ہوئے بھی عوام ڈرتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ مطلب یہ خوف, کہتے ہیں نا باہر کے ممالک پہ لوگ لا اینڈ آرڈر سے ڈرتے ہیں, مگر یہاں پہ لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ بالکل یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے. دیکھیں بینیفٹ تو ہمیں, جیسے سمیع بھائی نے بات کی ہے کہ خلا کے کیسز میں ہم بینیفٹ دیں, بینیفٹ کا تو خیر لفظ تھوڑا سا جو ہے نا وہ چپتا یوں ہے کہ ہمیں تو بیسیکلی وہ علیحدگی کے رجحان کو اور خلا کے رجحان کو اور طلاق کے رجحان کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے معاشرے میں. ہاں ریزن کی ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ رجحان بڑھ کیوں رہا ہے عورتوں میں, خواتین میں, یہ خلا کی طرف جانا, طلاق کی طرف جانا. ایک خاندان شادی کرتا ہے, اس میں لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے, اس کے بعد ایموشنلی ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, معاملات ہو جاتے ہیں, گھر کا ٹوٹنا جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. تو ہمیں تو فرسٹ جو ہے وہ انسٹانس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ بچ جائے کسی بھی شکل میں.
کوئی بھی راستہ ایسا نکالا جائے کہ وہ گھر جو ہے بچ جائے. لیکن پھر بھی اگر جو ہے وہ راستہ نہیں نکلتا اور علیحدگی کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوتی تو میں جو ہے نا ایز اے وکیل یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے طور پہ جو بھی ان کو جو ہے وہ ایک اچھا اور آسان اور سہل راستہ دکھایا جائے اور دلایا جائے تاکہ وہ انصاف کی فراہمی میں مددگار ثابت ہو. تو بہرحال لیں گے چھوٹا سا بریک, تو کہیں مت جائیے گا, ہم واپس آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو روشن پاکستان, اور ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. ہمارے ساتھ عمران عزیز صاحب ہیں جو بریک سے پہلے اپنی بات کر رہے تھے, تو پلیز آپ کنٹینیو کیجئے. جی, میں بنیادی طور پہ شاہ رخ یہی بتا رہا تھا کہ ہمیں تو بیسیکلی معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے کہ کیوں وجوہات پہ غور کرنا ہے کہ کیوں جو ہے وہ خواتین خلا کی طرف اور طلاق کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ بات جو ہے دو طرفہ ہے اصل میں. بیسیکلی تمام کیسوں میں ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی جو ہے وہ قصوروار ہوتا ہے جو عورت خلا کے لیے کورٹ جاتی ہے. اب وجوہات کے اندر جو بیسک وجہ سامنے آ رہی ہے وہ اس میں ہوتا یہی ہے کہ آج کل سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, واٹس ایپ گروپس ہیں, اس کے علاوہ فیس بک وغیرہ ہے, انسٹاگرام, یہ تمام چیزیں ہیں. اب یہاں پہ عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا جس طرح کی خواتین کلائنٹ میرے پاس آتی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے مرد بھی آتے ہیں, تو ہر مرد کو جو ہے نا وہ اپنے کوئی خوابوں کی شہزادی چاہیے, اور ہر خاتون کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے اپنے شوہر میں, اس کو خوابوں کا شہزادہ نہیں مل رہا, وہ کہیں اور کسی اور ایک خلائی دنیا میں اور ایک جو ہے نا وہ خیالی دنیا میں موجود ہے. جی, آئیڈیلائز کیا ہے. تو میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ خوابوں کا شہزادہ وہی ہے جو نصیب میں آپ کے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, جس کو جو آپ کے ماں باپ کی مرضی سے آپ کی زندگی میں آ گیا ہے وہی خوابوں کا شہزادہ ہے. دیکھیں, خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں, کوئی بھی شخص جو ہے وہ خامیوں سے مبرہ نہیں ہے. ہمیں جو ہے جو انسان آپ سے جڑ گیا کسی بھی شکل میں, بیوی کی شکل میں, شوہر کی شکل میں, اور اس کے علاوہ دوستیاں آپ کرتے ہیں, تو ہمیں خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ اس کو قبول کرنا ہے. اگر آپ صرف خوبیوں کو دیکھیں گے اور صرف خامیوں پر نظر رکھیں گے تو اس طرح جو ہے وہ زندگی نہیں گزرتی. انسان جو ہے دونوں چیزوں کا جو ہے مرکب ہے. آپ کی خامیاں اور خوبیاں مل کر ہی جو ہے وہ زندگی خوبصورت بنتی ہے اور چیزیں آگے بڑھتی ہیں. وقت جب گزرتا ہے, بچے ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, تو آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میری ذاتی طور پہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ معاشرے میں طلاق کا, خلا کا رجحان کم سے کم ہو. پھر بھی اگر مجبوری میں ہے تو اپنے طور پہ جو بھی سہولت ہے وہ میں دینے کو تیار ہوں, جو بھی خواتین مظلوم خواتین ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی انجینئر آصف صاحب, آپ بھی بتا رہے تھے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو صرف یونیورسٹی کے ہی طلباء اور طالبات کے ایشوز پہ ورکنگ کرتے ہیں, یا اوور آل ہمارے کالجز یا اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے بھی حقوق پہ آپ لوگوں کا؟ ہم اوور آل یعنی پرائمری سے لے کے گریجویشن تک اسکولس کے جو مسائل ہے, یعنی اسکولس کے مسائل اور باقی کافی بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہم وہ انتظام کرتے ہیں. پڑھائی کے بکس کے ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے میں نے, لیکن اس کے علاوہ کچھ مسائل اسٹوڈنٹس کے ہیں جو ایک دو ہے وہ ڈسکس کروں گا, اور پھر یہ یونین کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ نرسنگ کی کافی جو سرکاری اسکول ہے اس میں اسٹوڈنٹ کو وظیفہ دیا جاتا ہے منتھلی. تو ایسے ادارے ہیں جس کے وظیفہ وہ پرنسپل ان سے اکٹھا کرتا ہے. 80 اسٹوڈنٹ 1 سال کے ہوتے ہیں اور 4 سال کے 240 اسٹوڈنٹس, ان سب کے 30,000 وہ قبضہ کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کا کوئی پچھلے سال معاملہ بن گیا تھا, ہم نے احتجاج کیا, کانفرنس کی, اور پرنسپل کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. اسٹوڈنٹ کافی خوش تھے, لیکن ابھی اس سال دوبارہ اس کو اس سے بڑے پوسٹ پہ لا کے وہی رکھ دیا جس پہ طلباء دوبارہ نکل گئے احتجاج کے لیے. یہ بڑا معاملہ ہے کہ سیاسی اور جو اثر رسوخ والے لوگ ہیں, حکومت والے, ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ کرپٹ بندہ کہیں سے نکل جائے تو اس کو ڈیوٹی بھی نہ چھوڑا جائے. حالانکہ اس کو دوبارہ لے کے آ گئے, اس کو پاورفل یعنی بیک سے سپورٹ بہت زیادہ تھا. اس طرح اردو یونیورسٹی میں ایک ریٹائر رینجرز کے ایک آفیسر کو رکھا ہوا ہے, وہ اتنی بدماشیاں کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو دفتر میں بلا کے پسٹل ایک دراز سے نکالتا ہے کہ ایک میرے ساتھ گاڑی میں پڑے ہوئے اور آپ لوگ یہ کرو گے تو میں یہ کر لوں گا, یعنی دھمکیاں دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو, اور وہی پھر ریفر کرتا ہے وی سی کو کہ آپ اس اسٹوڈنٹ کو شوکاز دے, اس کے ایڈمیشن کینسل کر دے. تو یہ بڑا معاملہ ہے. جس طرح ملاکنڈ یونیورسٹی میں ایک بچہ شہید ہو گیا, اس طرح یہ معاملات یہاں بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہونے سے پہلے اس کے لیے حکومت کوئی اقدامات کرے, حکومتی سطح پہ کوئی کام ہونا چاہیے, ان کے خلاف کوئی ایکشن لے. آپ کس حد تک سیٹسفائی ہیں کہ آپ کی سنوائی ہوتی ہے آگے حکومتی سطح پہ؟ سنوائی تب ہوتی ہے جب اسٹوڈنٹس کے مسائل ہم تک پہنچ جاتے, تو پھر انشاءاللہ اس کا حل ہم نکال لیتے. لیکن جب ہم تک نہیں پہنچتے اس وقت تک وہ بہت اذیت گزار چکے ہوتے.
یعنی ایسے ہے کہ پڑھائی چھوڑ بھی چکے. کھلا پلیٹ فارم دیا ہے کہ وہ آپ سے رجوع کریں اور اپنے مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں. ہم ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر یونیورسٹی کے اس طرح کے ہراسمنٹ کے کوئی کیسز ہو تو طالبات کے ساتھ جو ہو رہی ہے انتظامیہ کی طرف سے, ہر چیز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی پہنچ ہم تک ہو جائے اور ہم اس پہ ایکشن لیں. اور باقی اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے بات کروں گا کہ حکومتی وقت کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کیا جائے سرکاری سطح پہ, کیونکہ یہ آپ کے ملک کو ایسے لیڈرشپ پرووائڈ کرے گی کہ آپ کا ملک ترقی کی طرف جائے گا. جس طرح ایوب خان یا ڈکٹیٹر کا دور تھا, مجھے یاد نہیں پڑا, یحییٰ خان تھا, اس کے دور پہ یونین پہ پابندی لگی. اس کے بعد آپ کو جو پرانے اسٹوڈنٹس کے یونین کے لیڈر تھے وہ پاکستان چلا رہے تھے, لیکن نئے پھر نہیں آئے, نئے شیخ رشید کی طرح اور اس طرح لوگ آئے کہ غلام. تو اب وہی لوگ نہیں چاہ رہے کہ دوبارہ یہ اسٹوڈنٹ یونین بحال ہو. تو ہم اس کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین بحال ہو جائے, پاکستان کو ایک اچھا لیڈرشپ مل جائے جو ملک کو ترقی دے سکے. ماشاءاللہ. بہت فرحان بھائی, اللہ برکت دے آپ کو. فرحان بھائی, ہمارا پروگرام مختصر رہ گیا, تو کچھ چند الفاظ جو آپ کہنا چاہیں گے آڈینس کے لیے. بس میں یہی کہوں گا کہ لوگوں کا خیال رکھیں, اپنے آس پاس لوگوں کا, اور نیک نیتی سے کام کریں. باقی اللہ سب کو برکت دے اور کام دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انصاری صاحب, آپ چند الفاظ میں اچھے الفاظ جو فلسطین کے لیے میرے پیغام تو یہ ہے, ایک تو فلسطین کے لیے عید قربانیاں کا دور آ رہا ہے, اس کے لیے فلسطین میں ہم قربانیاں کر رہے ہیں. چاہے جو بھی شخص فلسطین میں اپنا عید قربانی کرنا چاہے اس کے لیے ہم تیار ہیں, ہم ان کی یہ خدمت کر سکتے ہیں. دوسری, پاکستان میں الخیر ٹرسٹ کی تقریباً 60-65 سینٹر لگتے ہیں. اس میں جو بھی یعنی ملک بھر میں چاہے تر ہو, بلوچستان ہو, KPK, پنجاب وغیرہ, جو بھی وادیاں ہوں, گلگت تک ہماری قربانیاں ہوتے ہیں, سینٹر مقرر ہوتے ہیں. وہاں پہ ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں. جس نے اپنے گھر سے اضافی قربانی ہو وہ جہاں ملک میں کرنا چاہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ان کی قربانی ان کے نام سے کرتے ہیں, چاہے وہ گلگت میں, چاہے بلوچستان کے پہاڑوں میں, تھر کے وادیوں میں, پنجاب میں, KPK میں, جہاں بھی کرنا چاہیں وہ ہم اس کو ہر سینٹر کا پورا ڈیٹیل دیں گے اور ان کے نام سے ہم ان کی قربانی کریں گے. قربانیوں کے لیے بھی ہم نے کم از کم اپنے ایریا کے لحاظ سے اس کا قیمت رکھا ہے. بعضی پاکستان میں بعضی علاقوں میں گائیں مل جاتے ہیں سستے, تو اس میں ہم نے کم از کم ریٹ رکھا ہے, اور بعضی جگہ مہنگا ہو جاتے ہیں, جو جیسے کراچی ہو یا مانسیرا یا چمن ایسی کوئی ایریا ہے اس میں بہت زیادہ مہنگائی ہوتی ہے, اس میں زیادہ رکھا ہے. انصاری صاحب, ابھی تک تو ہم فلسطین کے حوالے سے آپ سے بات کر رہے تھے, یہ آپ کا جو الخیر ٹرسٹ ہے, تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں جو ہے یہاں کے جو غربت ہے, جو غریب بچے ہیں یا فیملیز ایسی ہیں, ان کے لیے کس حد تک جو ہے وہ آپ لوگ کہاں کہاں پر آپ کے سینٹرز ہیں اور کس طرح سے آپ کو لوگ اپروچ کرتے ہیں؟ الخیر ٹرسٹ کی ایک آسان, ایک تو ہماری ہیڈ آفس ہے کراچی میں, اور دوسری یہ ہے کہ نیٹ پر اور موبائل پہ ہماری دفاتر, اور ہر ڈسٹرکٹ میں, پاکستان کے 80% ڈسٹرکٹ میں 20% شاید ایسی ڈسٹرکٹ ہوگا جس میں ہماری کمیٹی نہیں ہوگی. 80% ڈسٹرکٹ میں ہماری کمیٹیاں بنی ہوئی ہے. اس کمیٹی کے تھرو ہمیں لوگوں کے مسائل آ جاتے ہیں, پھر ہماری باقاعدہ ایک سروے فارم ہوتے ہیں, وہ بھرا جاتا ہے, چاہے یتیم ہو, بیوہ ہو, غریب ہو, اپاہج ہو, کسی قسم کی اس کی مشکل. آن لائن سسٹم ہوتے ہیں ہماری اس کمیٹی کے تھرو, اس ڈسٹرکٹ میں وہ کام ہوتے ہیں. جس ڈسٹرکٹ میں کوئی مسئلہ ہو اسی ڈسٹرکٹ کی کمیٹی اس کو حل کرتے ہیں, ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ہیڈ آفس کراچی میں ہے, تو لہٰذا ابھی ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے دیہات میں بیوہ خواتین اور معذور لوگ, ان کے لیے ہم نے سلائی مشین اور خاص کر کے خواتین کے لیے دلائی مشین, ہم نے یہ اسکیم بنایا ہے. تقریباً 1000 گھروں کو ہم سلائی مشین اور دلائی مشین دیں گے, تاکہ وہ اپنے پڑوس کے 2 جوڑے کپڑے دلائی کر کے, جو دھوبی کو وہ پیسے دیتے اس سے کم پیسے پڑوسی سے لے لے, اس کے اپنے گھر کے اندر اس کو روزی ملے. یا جو گاؤں میں بیٹھ کر کے
सिलाई के कपड़े, हर गांव में हर बंदे के पास सिलाई मशीन नहीं होते हैं। वो ऐसी बेवाओं को हम सिलाई मशीन देते हैं कि वो उसके अपने घर पे वो रोज़ी कमा सकें, अपने अड़ोस पड़ोस के कपड़े सी ले और बच्चों के कपड़े सी ले, उससे 2 रुपये कमा ले। मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमात हम दे रहे हैं और हर मौसम के लिहाज से दे रहे हैं। कोई 36 डिपार्टमेंट है, उसमें हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो इस वक्त ये गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में हमने अल्हम्दुलिल्लाह हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमने कैंप लगवाया है। उसमें शरबत, पानी और गीला तौलिया वगैरह, ये हमेशा जब ऐसे गर्मी शिद्दत इख्तियार कर लेती है हम करते हैं। तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पर अलखैर ट्रस्ट की एक ये है कि वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो उस लेवल से हमारी काम में वसाहत भी है और ज़रूरियात भी उनकी ज़्यादा हैं। तो अलखैर ट्रस्ट मसलसल ये काम कर रहे और ये तकरीबन अभी से नहीं, ये 24 साल हो गए हैं माशाअल्लाह। अलखैर ट्रस्ट को 24 साल हुए, 24 साल से ये काम कर रहे। हर मौसम के लिहाज से उनकी ज़रूरत के मुताबिक, गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी, ईद कुर्बानियों में कुर्बानियों का सिलसिला और रमज़ान में रमज़ान, ईद उल फितर में ईद उल फितर की मसाइल, बारिश में बारिश की, सैलाब में सैलाब के मसाइल, ज़लज़ले में ज़लज़ले के मसाइल। बुनियादी तौर पर अलखैर ट्रस्ट का जो मकसद है वो डिज़ास्टर पे आया था, डिज़ास्टर के लिए काम करें। सैलाबों में हमने काम किया है, 2010, 11, 12 में काम किया है। बहुत माशाल्लाह नेक नियति से आप कर रहे हैं। अल्लाह पाक मज़ीद बरकत दे और हमें भी तौफीक दे के हम इस कार्य खैर में आपका साथ दे सकें। बस ये आप ही जैसे दोस्तों के ताउन से हो रहा है, ये हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। इमरान अजीज़ साहब, कोई अपील करना चाहेंगे बहैसियत कानूनदान या कराची शहर के लोगों के लिए, क्या काम करना चाहते हैं, वकला के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अपील तो नहीं कह सकते, एक रिक्वेस्ट है। जिस तरह से हुकूमती इदारे और रियासती इदारे काम कर रहे हैं, वो एक उसके जो जिस तरह से उसका रिज़ल्ट आना चाहिए आवाम तक, वो आ नहीं रहा है। ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ एक आम आदमी के मसाइल की, एक आम आदमी की मुश्किलात की। एक आम आदमी जिस तरह से माशरे में मूव करते हुए रोज़मर्रा की बुनियाद पर जिस तरह के मसाइल का सामना करता है, तो मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए मैसेज देना चाहता हूँ जो भी कराची के अंदर बाअसर अफराद हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह मैं, क्योंकि ख़ुद वकला बरादरी का हिस्सा हूँ, तो वकला बरादरी पे भी भारी ज़िम्मेदारी जो है वो आयद होती है कि वो एक आम आवाम के मुख्तलिफ़ मसाइल की कमी के लिए, उनकी दाद रसी के लिए अपना किरदार अदा करें। इसके अलावा भी हमारे माशरे के अंदर ऐसे स्टेक हैं, इस तरह के लोग हैं कि वो चाहें तो अपना किरदार हुकूमती और रियासती इदारों से हट के प्राइवेट सतह पर भी लोगों की दाद रसी के लिए, लोगों के मसाइल के लिए काम कर सकते हैं। तो जब हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करेगा, रोज़ी रोटी हर शख्स कर रहा है, ये अल्लाह ताला का वादा है, हर बंदे को अपने नसीब का रिस्क मिल रहा है, लेकिन लोगों के लिए, आम आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए भी आपके ऊपर जो है वो हक है और आपके फ़राइज़ हैं। तो हर बंदा अगर अपने इस मुल्क को अपना मुल्क समझेगा और अपने फ़राइज़ को समझेगा तो एक बेहतर माशरा जो है इंशाल्लाह तश्कील पा सकेगा। जी इंजीनियर साहब, आप कुछ पैगाम देना चाहें जाते जाते हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से? जी, नौजवानों को पैगाम दूंगा कि एक तो आजकल के नौजवान ज़्यादा नींद और उसके शौकीन है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी नींद कम करके मुआशरे की फलाह के लिए काम करें, क्योंकि जितना आप स्टेमिना बढ़ाओगे अल्लाह उतनी ही ताकत आपको देगा। जिस तरह मैंने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है स्वास्थ्य सारा फाउंडेशन के नाम से, जिस तरह हाजी साहब अलखैर से काम कर रहे हैं, जिस तरह हम फूड पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे और डिज़ास्टर्स पे काम कर रहे हैं, बाकी रोज़गार के हम स्किल डेवलपमेंट पे लोगों को ट्रेन करके उनको किट उस कारोबार के हवाले से देते। तो ये एक्टिविटीज़ और ये आपके स्टेमिना के ऊपर है कि आप कितना भाग दौड़ करोगे, उतना अल्लाह आपको रास्ता भी देगा और आप अपनी वतन के लिए कुछ कर सकोगे। तो पाकिस्तान के हालात ऐसे कि हम अगर कोशिश ना करें, ये नौजवान नस्ल कोशिश ना करे, तो हम बहुत शुक्रिया आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। जाते जाते इतना ही कहूँगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा रोशन पाकिस्तान। अगर ज़िंदगी रही तो फिर बहुत जल्द कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए पैगामों के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए शाहरुख तारिक और मेरे को होस्ट मिस्टर समी शेख साहब को। अल्लाह हाफिज़।